باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، آسمان برس رہا تھا اور موسم کافی حد تک خوشگوار ہو چکا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور الارم کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور جلدی سے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ کچن میں آئی تھی۔ کچن کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کچن میں موجود شخصیت کا گلا دبا دے۔ اسے اس لڑکی سے کوئی خاص قسم کا بیر تھا اور اس کا گھر تھا، اور وہ لڑکی کچن میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ تقریباً چلائی تھی۔ اس کے چلانے کی آواز سنتے ہی وہ لڑکی مڑی تھی اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر گیا تھا، یعنی وہ اس کی آواز سے ڈر گئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کچن میں آ کر کچھ بھی بنانے کی؟ اس گھر کی ملکہ میں ہوں، تم نہیں۔ یہ بات تمہیں کتنی بار سمجھانی پڑے گی؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے کان کے پاس بھرپور طریقے سے چلائی تھی۔ اس لڑکی نے ڈرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کان پر رکھ دیے تھے۔ وہ اتنی زور سے چلا رہی تھی کہ وہ ڈر گئی تھی، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ چلانے کے بعد بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے کپ میں موجود آدھی گرم گرم چائے اس کے ہاتھ پر انڈیل دی تھی اور وہ جل گئی تھی، لیکن مجال ہے جو اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا ہو۔ وہ بس سسک کر رہ گئی تھی اور اس کے بعد روتے ہوئے کچن سے چلی گئی تھی، لیکن اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس لڑکی نے اس کی اجازت کے بغیر کچن میں چائے بنائی تھی اور یہ اس کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم بن گیا تھا۔ اس نے فوراً سے وہ چائے جو اس لڑکی نے بنائی تھی سنک میں بہا دی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کی کوئی بھی چیز نہیں کھانا چاہتی تھی، اور آج تو اسے اس پر اتنا زیادہ غصہ تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کچن میں نہ صرف کھڑی ہوئی تھی بلکہ اس نے چائے بھی بنا لی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جگہ آہستہ آہستہ وہ لے رہی ہے، اس لیے وہ اس پر بے پناہ چلائی تھی اور آئندہ کے لیے اسے خبردار کیا تھا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کام نہ کرے۔ انایا کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہی۔ میں ناشتے کی میز پر موجود تھا اور اخبار پڑھتے ہوئے میں نے تبصرہ کیا تھا۔ میری بیوی میری بات پر چونک گئی تھی اور اس نے ناگواری سے میری طرف دیکھا تھا۔ آپ کو ہر وقت اس کی فکر کیوں لگی رہتی ہے؟ ہوگی یہیں کہیں کر رہی ہوگی کوئی کام، میری بیوی نے ناگواری سے کہتے ہوئے مجھے اطلاع دی تھی۔ فکر ہے تبھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ کل مجھے لگا کہ اسے بخار ہے اور اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ مجھے دوائی کے لیے جانا ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے آفس سے آ کر دوائی دلا دوں۔ میں نے ایک بھرپور وضاحت کی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دوائی کے لیے لے جانے کی، گھر میں دوا رکھی ہے، میں دے دوں گی۔ ویسے بھی بارش کا موسم ہے، اس میں تو ایسا ہو ہی جاتا ہے، صرف بخار آیا ہے نا، اور یہ تو ایک معمولی سی ہی بات ہے۔ میری بیوی نے پہلے میری بات غور سے سنی تھی اور اس کے بعد مجھے یہ رد عمل دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تھا اور اخبار فولڈ کر کے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے خاموشی سے چائے پینے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، گھر پر اگر دوائی ہے تو تم اسے دے دینا، اگر پھر بھی اس کا بخار نہ اترے تو مجھے بتا دینا، میں شام کو اسے دوا دلا دوں گا۔ چائے ختم کرتے ہوئے میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے پیار سے کہا تھا، اس کی جتنی فکر کرتے ہیں اگر اتنی میری فکر کر لیں تو مجھے آپ سے اتنی شکایتیں نہ ہوں۔ بالآخر وہ بول ہی پڑی تھی۔ میرا اس لڑکی کے لیے فکر مندانہ انداز میری بیوی کو بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، وہ سوچتی تھی کہ شاید میں اس کی طرف زیادہ جھک رہا ہوں اور اسے زیادہ اہمیت دے رہا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور کہا تھا کہ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، وہ بچی ہے، چھوٹی ہے، اس لیے اسے اپنے گھر لایا ہوں تو خیال رکھنا بھی بنتا ہے، بس اس وجہ سے کہا۔ تم دل پر مت لیا کرو، تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ تمہاری جگہ میرے دل میں رہے گی۔ یہ گھر تمہارا ہے، تم ہی اس گھر کی مالکن ہو، تم اس کے بارے میں ایسا نہ سوچا کرو ورنہ اس کے دل میں تنگی پیدا ہوگی اور وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے اپنا رویہ درست کرنے کی تلقین کی تھی۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی تھی اور پھر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلتی بنی تھی، یعنی اسے میرا نرمی سے سمجھانے کا انداز بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، آخر میں بھی کتنا برداشت کر سکتا تھا۔ وہ ہر وقت اپنا اور اس کا مقابلہ کرتی تھی جبکہ ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی معصوم تھی، ابھی چھوٹی تھی اور اسے ان چیزوں کی نزاکت کا علم نہیں تھا، جبکہ میری بیوی عمر میں اس سے بڑی تھی، میچور تھی، لیکن نہ جانے اس کے دل میں کیا بیٹھ گیا تھا کہ وہ ہر وقت مجھ سے اس لڑکی کے وجود کے بارے میں لڑتی ہی رہتی تھی، اور بعض دفعہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری نیکی میرے ہی گلے پڑ گئی ہے۔ میں ناشتہ کر کے اب آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اتنے میں مجھے باہر سے اپنی بیوی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ دوبارہ اس لڑکی پر چیخ رہی ہے، لہٰذا میں نے جلدی سے کوٹ پہنا تھا اور باہر نکلا تھا، اور وہاں کا منظر دیکھ کر مجھے اب غصہ آ گیا تھا۔ میری بیوی اس کے سر پر کھڑی چلا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے اسے جانے کا کہا تھا اور اپنی بیوی کی طرف مڑا تھا اور اس سے کہا تھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کر رہی ہو؟ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں تم اس پر چیخ رہی ہو؟ اس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا تھا اور کہا تھا، اب آپ کے ہر کام وہ کرنے لگی ہے۔ صبح کچن میں وہ مجھے چائے بناتے ہوئے نظر آ رہی تھی کہ میں انکل کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، اور اب آپ کے جوتے پالش کر رہی تھی کہ میں انکل کے جوتے پالش کر رہی ہوں۔ آخر آپ کا اور اس کا رشتہ کیا ہے؟ وہ کیوں آپ کے آگے پیچھے گھومتی ہے؟ کیوں آپ کے کام کرنا چاہتی ہے؟ آخر کار جو بات اسے پریشان کر رہی تھی وہ اس کے منہ پر آ ہی گئی تھی۔
فار گاڈ سیک، اگر کام کرتی ہے تو اسے کرنے دو، تمہارے لیے ہی آسانی ہو جائے گی، تم کیوں بات کا بتنگڑ بناتی ہو؟ میں نے اس بار بھی تحمل سے کام لیا تھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ خود کو اس گھر میں بیکار سمجھ رہی ہے، اسی لیے کوئی نہ کوئی کام میں مصروف رہنا چاہتی ہے۔ اچھا، اب ہر بات میں ہی آپ کو بری نظر آ رہی ہوں اور وہ آپ کو سچی لگ رہی ہے۔ آخر آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ آپ کا اس سے رشتہ کیا ہے، تاکہ مجھے بھی ٹھنڈ پڑ جائے اور پھر میں بھی پاگلوں کی طرح نہ چلاؤں۔ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی، اسے مجھ پر اور اس لڑکی پر شک ہو رہا تھا۔ اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اور وہ ہم دونوں کے رشتے کو غلط نظر سے دیکھ رہی تھی۔ دن رات اس کے دماغ میں یہی باتیں چلتی رہتی تھیں، اس لیے وہ ان 3-4 دنوں میں بہت زیادہ عجیب سی اور چڑچڑی ہو رہی تھی۔ لیکن اب میری برداشت کی حد بھی ختم ہو گئی تھی۔ اسے سمجھا کر میں تھک چکا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ مان کے نہیں دے رہی تھی۔ تم چاہے جو بھی سمجھو، اب میں ہر بار ہر موقع پر تمہیں سمجھانے نہیں بیٹھوں گا، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تھا، اپنا ضروری سامان سمیٹا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ وہ مجھے گیٹ تک چھوڑنے بھی نہیں آئی تھی، یعنی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ اب وہ آدھے دن تک روتی رہے گی۔ لیکن میں بھی کیا کر سکتا تھا؟ وہ مجھ پر اس لڑکی کے رشتے پر شک کر رہی تھی، جبکہ میں اسے سمجھا چکا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا روز ہی ہونے لگا تھا۔ لیکن اب میں بھی تھک چکا تھا، اس لیے میں نے پلٹ کر اسے منانے کا نہیں سوچا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور اپنی گاڑی نکال کر اس میں بیٹھ کر میں آفس کی طرف نکل گیا تھا۔ آج آفس میں کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا تھا کہ یہی بھول گیا تھا کہ ایک تو میری بیوی مجھ سے ناراض ہے اور میں صبح اس سے لڑ کر آیا تھا، اور دوسرا مجھے عنایا کے لیے دوا بھی لانی تھی۔ لیکن مجھے گھر سے کسی کا فون نہیں آیا تھا، حالانکہ میں نے اپنی بیگم سے کہا بھی تھا کہ وہ مجھے یاد دلا دے، لیکن اس نے فون نہیں کیا تھا۔ اب وہ ناراض تھی، اس لیے میں نے اس کے موبائل پر فون نہیں کیا تھا۔ میں نے گھر کے نمبر پر لینڈ لائن کال کی تھی۔ سچ شکر کہ فون عنایا نے اٹھایا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی طبیعت بہتر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں دوا لینے کی ضرورت ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ اسے دوائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہتر محسوس کر رہی ہے۔ ابھی ہماری یہی بات چیت ہوئی تھی کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر فون کاٹ دیا ہو، اور یہ کوئی اور نہیں، مجھے پتا تھا کہ میری بیوی ہی ہوگی۔ فون کٹ گیا تھا اور دوسرے ہی لمحے میرے موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی۔ اس پر میسج آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ صبح سے بیوی ناراض ہے تو اسے نہیں منانے کا خیال آیا، نہ ہی میرے نمبر پر فون کیا۔ ہاں، اس لڑکی کا اتنا خیال ہے کہ گھر کے لینڈ لائن پر کال کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے؟ آخر آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے؟ میں نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی اور اپنی کنپٹی مسلی تھی۔ ایک تو آج کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا، دوسرا میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اور اب میری بیوی دوبارہ سے اپنے پسندیدہ مشغلے میں مشغول ہونا چاہتی تھی، جبکہ میں اس وقت جھگڑے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے اسے میسج کر دیا تھا کہ میں اس وقت بہت زیادہ مصروف ہوں اور رات کو گھر دیر سے آؤں گا، تم کھانا کھا لینا۔ اس کے بعد بھی میرا موبائل کافی دیر تک بجتا رہا تھا اور میسج ٹون یہ بتا رہی تھی کہ میری بیوی چپ رہنے والی نہیں تھی، اس دوسری طرف سے مسلسل میسج کر رہی تھی۔ لیکن میں اب اپنے سر کو مزید درد نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فون کو سائلنٹ کر دیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آج میں گھر دیر سے جاؤں گا تاکہ میرے دماغ کو تھوڑا سکون ملے۔ مجھے یہ خیال بھی آیا تھا کہ جو نیکی میں کرنا چاہ رہا تھا وہ بالکل میرے گلے ہی پڑ گئی تھی۔ اب میں سنجیدگی سے اس بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میرا نام مراد علی ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ اس کہانی کے کردار میں میں خود کو محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہانی میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے اور میں اسے آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ یہ میری اپنی زندگی کی کہانی ہے اور اس میں میرے لیے ایک سبق تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی میری زندگی کے کہانی سے وہ سبق سیکھ لیں اور کبھی زندگی میں یہ غلطی نہ کریں۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی تو خود کو اکیلا ہی پایا تھا، حالانکہ گھر بھرا پڑا تھا، لیکن میں خود کو ہمیشہ اکیلا ہی محسوس کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے پتا چلا تھا کہ میرے والدین میری پیدائش کے بعد ایک حادثے میں اکٹھے ہی جاں بحق ہو گئے تھے، اور میں کیونکہ اس وقت چھوٹا تھا اور گھر پر تھا لہٰذا بچ گیا تھا، اور زندگی کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجھے چن لیا گیا تھا۔ یعنی میں بچپن ہی سے یتیم تھا، مجھے میری دادی نے پالا تھا، اس کے بعد وہ بھی چل بسی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے چچا چاچی کے رحم و کرم پر تھا، ان کے اپنے بھی بچے تھے، اس لیے مجھے وہ توجہ نہ ملنے کے برابر ہی ملتی تھی۔ اس میں ان کا قصور بھی نہیں تھا، زندگی ہی بے رحم تھی میری، میں کسی اور سے کیا شکوہ کرتا۔ گھر میں تنگ دستی تھی، غربت تھی، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو ان کے بچوں کا جھوٹا کھانا ہی کھانا پڑتا تھا۔ ان کے بچوں کی اترن میں پہنا کرتا تھا اور یوں ہی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ غربت ہمیشہ سے ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے بیٹھی ہوئی تھی۔ چچا کو کاروبار میں نقصان ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ کوئی کاروبار کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ان کے اندر ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ دوبارہ اگر انہیں نقصان ہو گیا تو وہ جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس لیے انہوں نے ریڑھی لگانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اور ریڑھی کی آمدنی گھر میں موجود 7 جانوں کا پیٹ کیسے پال سکتی تھی، جبکہ مہنگائی کا طوفان بھی بے ہنگم ہو چکا تھا۔
لیکن میری قسمت میں کچھ تبدیلی تو اللہ پاک نے لکھ رکھی تھی، اس لیے جب پھپھو چچا سے ملنے آئیں اور انہوں نے میری حالت دیکھی تو انہوں نے چچا سے کہا تھا کہ جواد، تم نے مراد علی کا کیا حال کر دیا ہے، اگر تمہیں اسے پالنے میں دقت پیش آ رہی ہے تو تم اسے میرے حوالے کر دو، کم از کم میں اسے پڑھا لکھا کر اس قابل تو کر دوں گی کہ وہ اپنا خود کما سکے۔ اور چچا کو تو جیسے مجھ سے چھٹکارا ہی چاہیے تھا، انہوں نے مجھے پھپھو کے حوالے کر دیا تھا اور پھپھو مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ حالات وہاں بھی کم و بیش یہی تھے، ہاں پر اتنا تھا کہ مجھے کھانا پیٹ بھر کر مل جاتا تھا۔ پھپھو نے مجھے پڑھائی پر زور دینے کا کہا تھا اور میں نے اچھے بچوں کی طرح ان کی بات مان لی تھی اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگا تھا۔ پڑھائی پر توجہ دیتے ہی مجھے لگا تھا کہ میں واقعی میں کچھ کر سکتا ہوں، اور یہی دھن مجھ پر سوار ہو گئی تھی۔ پھپھو مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ کھانا تو دیتی تھیں، اور اس کھانے سے جو مجھے توانائی ملتی تھی میں رات میں اسے پڑھنے پر گزار دیتا تھا، اور ان کے کاموں پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں رات کو دیر دیر تک جاگ کر پڑھتا رہتا تھا، یہاں تک کہ میں نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تھا۔ اس زمانے میں میٹرک تک پڑھنا بھی بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اب میں 3 کام کرنے لگا تھا، ایک تو پھپھو اور ان کے گھر کے کام، دوسرا اپنی پڑھائی، اور تیسرا اپنی ایک پارٹ ٹائم جاب۔ اس سے مجھے بہت سہارا ملا تھا، اور یوں میں نے گریجویشن کر لی تھی۔ گریجویشن کے بعد پھپھو کو نہ جانے کہاں سے یہ بات سوجی تھی کہ میرے سر پر صحرا سجنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ میں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ میں اس وقت پڑھائی پر توجہ دینا چاہتا ہوں، لیکن پھپھو نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا کہ پڑھائی تم شادی کے بعد بھی کرتے رہنا۔ یوں انہوں نے میری شادی کر دی تھی، لیکن میری پڑھائی کی دھن ختم نہ ہوئی تھی۔ طویل عرصہ یتیمی، دوسروں کی جھڑکیاں سنتے، گالیاں کھاتے اور آدھا پیٹ بھرتے ہوئے گزری تھی، اس لیے میرے ذہن سے یہ دھن نہ نکلتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا ہوں، اور یہی دھن مجھ پر ایسی سوار ہوئی تھی کہ میں واقعی میں پڑھ لکھ کر ایک بہت اچھی کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ ان تمام چیزوں میں ایک تو میرا خود کا بہت بڑا ہاتھ تھا، دوسرا میری لگن اور محنت تھی، اور تیسرا میری بیوی کا صبر تھا۔ اب زندگی کی گاڑی اچھی چلنے لگی تھی، جب ہم سفر اچھا مل جائے تو سب کچھ اچھا ہونے لگتا ہے، اور یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ بیوی کو میرے سفر کا علم ضرور تھا، لیکن میں نے اس سے اپنی زندگی کی وہ تلخیاں چھپا لی تھی جو میں نے یتیمی میں برداشت کی تھیں۔ میں ویسے بھی اپنے اچھے دنوں میں برے دنوں کو یاد کر کے انہیں برا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، ہاں بس ایک نعمت سے اللہ نے محرومی رکھی ہوئی تھی، اور وہ تھی اولاد کی نعمت۔ اس چیز کی کمی مجھے کبھی کبھی محسوس ہوتی تھی، لیکن میں اپنی بیوی کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کرنے کی ٹھانی تھی، اور اس طرح سے صاحب اولاد کیا تھا کہ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بار آفس سے واپس آتے ہوئے مجھے کچرے کے ڈھیر کے پاس ایک بہت پیاری سی بچی کھڑی نظر آئی تھی۔ اس کے گال بالکل گلابی تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ لڑکی درمیانے قد کی تھی اور اس کی عمر یہی کوئی 9-10 برس کی ہوگی۔ مجھے اس لڑکی پر بہت زیادہ پیار آیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد نہ جانے اسے کیا سوجا تھا کہ اس نے پاس پڑے کچرے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال کر اس نے کچھ نکالا تھا اور کھا گئی تھی۔ میں وہیں دنگ رہ گیا تھا اور گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ یہ منظر میرے لیے خطرناک ترین منظر تھا۔ مجھے اللہ نے نوازا تھا اور میں روز اچھا کھانا کھا کر سوتا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے خود سے بے اختیار شرم آئی تھی۔ میرے سامنے ایک 9-10 سال کی پیاری سی بچی کچرے کے ڈھیر سے کھانا نکال کر کھا رہی تھی۔ ایک دم سے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور مجھ پر یہ خوف طاری ہو گیا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اگر یہ پوچھ لیا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہارے آس پاس کے بچے کچرے سے کھانا نکال کر کھا رہے تھے، تب تم کہاں تھے؟ مجھے بے اختیار ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی تھی، اور میں فوراً سے اس بچی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی اور خوفزدہ ہوئی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر پیار بھری مسکراہٹ سجائی تھی اور اس سے پوچھا تھا کہ تم بھوکی ہو؟ تو اس نے زور زور سے سر ہلایا تھا۔ وہ واقعی میں بہت زیادہ بھوکی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ میں تمہیں کھانا کھلا دوں۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنی گاڑی سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے ہاتھ دھلوائے تھے، اور پھر اسے منہ صاف کرنے کو بھی کہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اور منہ دونوں کو صاف کر لیا تھا۔ اب وہ بالکل صاف ستھری لگ رہی تھی اور بہت خوبصورت بچی تھی۔ میں اسے لے کر ایک قریبی ریسٹورنٹ میں آ گیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اسے کیا کھانا ہے۔ اسے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، شاید وہ ابھی اتنا زیادہ بول نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے خود ہی اس کے لیے رول، برگر اور پیزا منگوا لیا تھا۔ وہ اپنے سامنے اتنا سارا کھانا دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی تھی اور بے اختیار کھانا کھانا شروع ہو گئی تھی۔ میں اسے کھاتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور میرے دل کو عجیب سکون محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے وہ اپنی بچی جیسے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران میں نے ایک فیصلہ لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ مجھے اس پہ ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ وہ کھانا ختم کر چکی تھی، اب اس کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ کیا وہ میرے ساتھ میرے گھر چلے گی، میرے گھر پر رہے گی؟ تو اس نے کچھ بھی نہ کہا تھا، بس ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ کیا تم میری بیٹی بنو گی؟ تو وہ بس شرما کر مسکرا دی تھی۔ میں اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ ایک بچی میرے ساتھ موجود ہے تو اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا تھا۔ میں نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا کہ میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔
میں اسے اندر لے آیا تھا اور اپنی بیوی کو کہا تھا کہ تمہارے پاس اگر اس کے ناپ کے کوئی کپڑے ہوں یا تمہارے وہ کپڑے جو تمہیں چھوٹے ہو گئے ہوں تو تم اسے فی الحال پہنا دو۔ میری بیوی نے میری بات سنی تھی اور میری بات پر عمل کر دیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے بچی کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا دیے تھے اور میری ہدایت پر اسے کمرے میں سلا بھی دیا تھا۔ اس کے سوتے ہی وہ میرے پاس آئی تھی اور اس نے ناگواری سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کون ہے، کس کو اٹھا کر گھر میں لے آئے ہیں؟ تب میں نے اسے سارا قصہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ وہ مجھے میری بچی جیسے ہی محسوس ہوئی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا ہوں۔ اب ہم اسے پالیں گے، اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ میری بات سن کر میری بیوی خاموش رہی تھی، حالانکہ مجھے امید تھی کہ وہ میری طرح خوش ہوگی اور میری بات کی تائید کرے گی اور میرا ساتھ دے گی کہ ہاں ہماری اولاد نہیں ہے تو ہم اسے اولاد بنا لیں گے اور اس کی پرورش کریں گے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا تھا اور پھر کھانے کے دوران بھی وہ خاموش رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے آرام کرنے کا کہا تھا اور خود بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے کمرے میں آنے سے پہلے ایک نظر اس بچی کے کمرے میں بھی ڈال لی تھی، وہ پرسکون سو رہی تھی۔ میری بیوی نے اسے کمبل بھی اڑا دیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ ایک دن وہ اس کے ساتھ سو جائے، کیا پتہ وہ بچی نیند میں ڈرتی ہو۔ میری بات سن کر میری بیوی چند لمحے مجھے دیکھتی رہی تھی اور پھر اپنا کمبل اٹھا کر دوسرے کمرے میں اس بچی کے پاس جا کر سو گئی تھی۔ اب مجھے سکون ہو گیا تھا کہ وہ نیند میں ڈرے گی نہیں۔ اگر نیند سے اٹھ کر اسے چلنے کی عادت ہوئی تو میری بیوی اس کے پاس ہے، اس بات کا مجھے اطمینان تھا اور میں اپنے کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ اگلے دن میری آنکھ جلدی کھل گئی تھی اور میں ان کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ بچی ابھی بھی سو رہی تھی لیکن میری بیوی وہاں موجود نہیں تھی، وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلا آیا تھا، اسے ہدایت کی تھی کہ وہ بچی جیسے ہی اٹھے تو اسے ضرور پوچھے کہ اسے کیا کھانا ہے۔ میری بیوی اب بھی خاموش تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ کیا تم میرے فیصلے سے خوش نہیں ہو؟ تو اس نے میری طرف دیکھا تھا اور پھر مجھے جو کہا تھا وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ آپ بھی کمال کرتے ہیں، آپ ایک جوان خوبصورت لڑکی کو میرے پاس لا کر کہتے ہیں کہ ہم اسے بیٹی بنا لیتے ہیں۔ مجھ سے مشورہ کیے بغیر آپ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ وہ ہماری منہ بولی بیٹی تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن وہ آپ کی نامحرم ہی رہے گی اور وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی، لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے ایک یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا ہے، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں۔ اب میں نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے تو اسے نبھاؤں گا بھی۔ میری بیوی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور میں باہر آ گیا تھا۔ میں نے اس بچی کو بھی اٹھایا تھا، اس نے بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کیا تھا اور اس کے بعد میں اپنی بیوی کو اس کا خاص خیال رکھنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ آفس سے بھی میں نے بار بار فون کیا تھا، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے اس بچی کی بہت زیادہ فکر رہنے لگی تھی اور اس بچی سے بہت زیادہ محبت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی جیسی ہی محسوس ہوتی تھی، لیکن جیسے میرے محسوسات تھے ویسے میری بیوی کے محسوسات نہیں تھے۔ وہ شروع دن سے ہی اس سے چڑھتی تھی اور وہ میرے فیصلے کے خلاف تھی۔ وہ اسے اپنی بیٹی نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس کے بقول ہماری شادی کو ابھی اتنا عرصہ نہیں ہوا کہ ہم بچہ گود لینا ہی شروع کر دیں، جبکہ ہم نے اسے گود بھی نہیں لیا، آپ تو اسے راستے سے اٹھا کر لائے ہیں۔ اس کی یہ بات مجھے بہت ناگوار گزری تھی اور میں نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس بچی کے آنے سے ہمارے تعلقات میں ایک غیر واضح دراڑ محسوس ہوتی نظر آ رہی تھی۔ 6 مہینوں میں ہی اس کا قد کاٹ اچھا خاصا نکل آیا تھا اور وہ اچھی خاصی صحت مند ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی میں بھی نکھار آ گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ میں اس کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھنے لگا تھا، یہاں تک کہ ایک بار میں نے اس کی پسند پوچھی تھی کپڑوں کے بارے میں اور اس نے مجھے بتائی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کے آگے کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ میری بیوی بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے۔ اس نے جب اس طرح مجھے انایا پر، میں نے اس کا نام انایا رکھا تھا، جسے میں اپنی بیٹی کہتا تھا، بے دردی سے خرچ کرتے ہوئے دیکھا تھا تو کہے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ میری تو حسرت ہی رہی کہ کبھی آپ بھی میرے لیے خود سے کچھ لائیں اور اسی طرح تحفوں کے ڈھیر لگائیں، لیکن ہائے قسمت، میری قسمت سے زیادہ اچھی قسمت تو اس لڑکی کی ہے جسے اللہ نے راتوں رات راستے سے اٹھا کر اس عالیشان گھر میں لا پٹخا۔ اس کی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ میری بیٹی کے بارے میں کیا سوچتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ خاموش رہتی تھی، اس کے کام کر دیا کرتی تھی، لیکن پچھلے 2 دن سے نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ بات بات پر تانے دیا کرتی تھی اور اس کی باتوں سے مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میرے اور اس کے رشتے کو غلط نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ آپ کے لیے تو پوری جان حاضر ہے۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں تھا، حالانکہ مجھے اس کی بات بہت بری لگی تھی، لیکن پھر بھی میں نے جانے دیا تھا۔ رہنے ہی دیں، آپ سب کچھ دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں اور محسوس بھی کر رہی ہوں، لیکن چپ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی نہیں بول پاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی اور چلی گئی تھی۔ اب ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، اس لیے تم اس سے تھوڑا فاصلہ رکھا کرو، اور میں یہ بات سمجھ گیا تھا۔ ویسے بھی میں ازراہ محبت اس کے سر پر دست شفقت رکھتا تھا، اس کے علاوہ میں اس سے نرمی سے بات کرتا تھا، اور ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ میری بیوی کو مجھے یہ ہدایت کرنی پڑے، لیکن میں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا تھا۔
اب وہ بات بات پر مجھے تانے دیا کرتی تھی اور اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھ پر اور میرے کردار پر شک کرتی ہے اور اس لڑکی کی خوبصورتی سے شاید وہ حسد کھاتی تھی۔ حالانکہ میرا رب گواہ ہے کہ میں اسے اپنی بیٹی ہی سمجھتا تھا، اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی پیار کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی ناجائز تعلق یا رشتہ نہیں تھا۔ میری بیٹی، جس کا نام میں نے عنایا رکھا ہوا تھا، وہ اتنی زیادہ سمجھدار تھی کہ اس نے ایک بار بھی اپنی ماں کی شکایت مجھ سے نہیں لگائی تھی کہ وہ اس سے ناروا سلوک رکھتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اس کے اچھے سلوک کی تعریف کرتی تھی۔ عمر میں وہ ابھی صرف 11 برس کی تھی، لیکن سمجھداری میں وہ کہیں زیادہ آگے تھی۔ آج بھی اس نے صبح سے اس بات پر ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ میرے کچن میں جانے سے پہلے وہ کچن میں مجھے کیسے نظر آئی۔ میں نے درگزر کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس بات پر شروع ہو گئی تھی کہ اس نے تمہارے جوتوں پر پالش کیسے لگائی۔ میں نے اس بار بھی درگزر سے کام لیا تھا، لیکن بات بات پر ایک ہی بات کرنا مجھے بھی غصہ آ گیا تھا اور میں اس سے ناراض ہو کر آفس گیا تھا۔ دوسری بات، عنایا کی طبیعت بھی خراب تھی اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے دوا دے دے، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ جب میں گھر دیر سے پہنچا تھا تب عنایا مجھے صوفے پر بیٹھی ہوئی ملی تھی اور میری نظر فوراً سے اس کے ہاتھ پر گئی تھی، جو ایک دم ایک جگہ سے کافی زیادہ لال ہو رہا تھا۔ میں فوراً سے آگے آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بغور دیکھا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ بیٹا، یہ کیا ہو گیا؟ اسی اثنا میں میری بیوی کمرے سے نکلی تھی اور چونکہ میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لال نشان کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ کچھ اور ہی سمجھی تھی اور اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ اچھا، تو یہاں یہ رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں۔ اگر تمہارا دل پہلے ہی اس کی خوبصورتی پر آ گیا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں فوراً سے گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ اس طرح کی نیچ حرکتیں تو نہ کرتے۔ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان پر میرا پارا بھی بے تحاشا بلند ہوا تھا اور میں نے عنایا کو وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ وہ ڈر کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں آگے بڑھا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اپنی بیوی کو رسید کیا تھا۔ وہ دور جا گری تھی۔ میں نے انگلی اٹھا کر اسے خبردار کیا تھا کہ آئندہ میرے اور میری بیٹی کے پیارے رشتے پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اس کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں گرجدار آواز میں اسے خبردار کرتے ہوئے وہاں سے چلا آیا تھا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے باہر سے اس کے رونے، چیخنے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے دل پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بات ہی اس قدر گھٹیا کی تھی کہ میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرا، عنایا کے ہاتھوں پر لال نشان دیکھ کر میرے غصے کو ہوا بھی اسی نے دی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ صبح جب وہ کچن میں گئی تھی اور چائے بنا رہی تھی تب اس نے شاید چائے اس پر غصے میں انڈیلی تھی اور اس کا ہاتھ جل گیا تھا۔ لیکن آفرین ہے میری بیٹی پر کہ جب سے میں نے اسے بیٹی کہا تھا اس نے بھی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا اور مجھ سے میری بیوی کے ناروا سلوک کا تذکرہ تک نہ کیا تھا، بلکہ ہمیشہ سب اچھا ہے کہ رپورٹ دی تھی۔ میں دوبارہ کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ ایک طرف تو مجھے یہ فکر تھی کہ عنایا کو بخار تھا اور اسے دوا بھی نہیں ملی تھی۔ میں نے اسے بتا تو دیا تھا کہ دوا یہاں رکھی ہے، تم اٹھا کر لے لینا، لیکن تھی تو وہ بچی ہی، جوان ہو گئی تھی تو کیا ہوا، اس کا ذہن تو ابھی بچہ ہی تھا۔ چنانچہ میں ساری رات بستر پر یہاں سے وہاں کروٹیں لیتا رہا تھا، لیکن میں باہر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اسے تھپڑ تو لگا دیا تھا کہ آئندہ وہ اپنی زبان بند رکھے گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا ایک تھپڑ کیا رنگ لائے گا۔ ساری رات بے چینی میں گزری تھی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی اور ابھی میں وضو کی غرض سے واش روم میں گیا ہی تھا کہ کسی نے باہر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا تھا۔ میں نے دل میں کسی انہونی کا احساس ہوا تھا اور میں نے باہر جا کر فوراً سے دروازہ کھولا تھا۔ وہاں کوئی اور نہیں، میری بیوی کھڑی تھی اور زارو قطار رو رہی تھی۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ تب اس نے مجھے بتایا تھا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، اور پھر تقریباً مجھے کھینچتے ہوئے باہر کی جانب لے جانے لگی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ شاید اس نے میرا غصہ عنایا پر نکالا ہوگا اور اسے مارا ہوگا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، لیکن میری بیوی روتی چلی جا رہی تھی اور مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ باہر کی طرف لے جا رہی تھی۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ عنایا کا کمرہ تو اس طرف ہے، پھر مجھے باہر کی طرف کیوں لے کر جا رہی ہے؟ تب باہر کا دروازہ جیسے ہی کھلا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں گر ہی پڑا تھا۔ مجھے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنا سینہ مسلا تھا اور دل کی دھڑکن کو بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ میری بیوی بھی دوپٹہ منہ پر رکھے زارو قطار رو رہی تھی۔ میں بمشکل اٹھا تھا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے حواس ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ سامنے میری بیٹی عنایا بے حس و حرکت زمین پر ٹھنڈے فرش پر آڑی تیچھی ہو کر پڑی ہوئی تھی اور اس کا سارا جسم نیلا ہو رہا تھا، یعنی ٹھنڈ سے اس کا جسم اکڑ رہا تھا اور اس کے پورے جسم میں آکسیجن کی شدید کمی ہو گئی تھی۔ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، یہاں تک کہ میں بھی کانپنے لگا تھا۔ میں نے غصے سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں غصے میں اندھی ہو گئی تھی اور شدید بخار میں نے اسے شدید ٹھنڈ میں باہر نکال دیا تھا۔ آپ نے جو مجھے تھپڑ مارا تھا، میں اس کا قصوروار اسے سمجھ رہی تھی اور اس کی سزا میں نے اسے یہ دی تھی کہ آپ کے سوتے ہی میں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ حالانکہ اس نے میری منتیں کی، میرے پاؤں بھی پڑی، مجھ سے معافی بھی مانگی، لیکن میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا اور میں نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا، اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی، پلیز آپ کچھ کریں۔ وہ زارو قطار روتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا اور بلند آواز میں اسے کہا تھا کہ سفینہ، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا مجھے آواز آئی تھی۔ وہ آواز عنایا کی آواز تھی۔ وہ مجھے پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بابا میرے پاس آئیں، اور اس پکارنے میں اس کے پورے ہونٹ کسی سیٹی کی طرح بج رہے تھے۔
میں نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی تھی، سفینہ کو وہیں چھوڑ کر اسے لے کر ہاسپٹل بھاگا تھا۔ اس میں سانس موجود تھا۔ ہاسپٹل آ کر ڈاکٹروں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، لیکن ان کے بقول وہ پہلے ہی بیمار تھی اور مزید بخار کی صورت میں ساری رات باہر گزاری تھی۔ اس وجہ سے اس کا دل بند ہو گیا تھا۔ وہ جب تک میرے ہاتھوں میں تھی تب تک زندہ تھی، اور اس نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت مجھے ایک بات کہی تھی۔ میں اس پر ہرگز راضی نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے اپنی قسم دی تھی۔ وہ مر چکی تھی اور ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرا دل اس حقیقت کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں گھر واپس آ گیا تھا۔ وہاں میری بیوی موجود تھی۔ میں نے اسے جانے کا نہیں کہا تھا۔ 2 دن اس کی تدفین اور جنازے میں لگ گئے تھے، اور میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گھر پر ہی دن گزارنے لگا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سفینہ نے مجھ سے بے پناہ معافیاں مانگی تھیں اور مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے اس گھر سے نہ نکالے، میں بے آسرا ہو جاؤں گی، لیکن میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ عنایا کی موت میرے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ میں تو اسے ایک بہت بڑی ذمہ داری بنا کر لایا تھا، لیکن یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے ذمہ داری قبول نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میری بیوی انتقام میں اس حد تک گر چکی تھی کہ اس نے ایک معصوم کی جان لے لی تھی۔ میں اسے کس طرح معاف کر سکتا تھا؟ لیکن میں اسے معاف کرنے پر مجبور تھا، کیونکہ عنایا نے اپنے آخری لمحات میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ مما کو کبھی بھی مت چھوڑنا، وہ بہت اکیلی ہے۔ میں نے خود انہیں راتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ انہیں مت چھوڑنا بابا۔ اس نے مجھے اپنی قسم دی تھی کہ بابا اگر آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو مجھے اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے خبر دے دیں گے۔ میں اس کی اس بات پر تڑپ اٹھا تھا اور اسے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی دیں گے، لیکن وہ سچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اس کی بہترین جگہ بھی وہی تھی، کیونکہ یہاں تو انسان درندے ہی بن چکے تھے۔ میں نے سفینہ کو معاف کر دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ مجھے عنایا نے ایسا کرنے کا کہا تھا، اور ویسے بھی میں نے اسے ایک طلاق دی تھی، اس لیے میں نے اس سے رجوع کر لیا تھا۔ عنایا کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی تھی، اور جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی، میری اپنی بیٹی، میرا اپنا خون، تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے عنایا نے دوبارہ جنم لیا ہو۔ وہ ہو بہو عنایا کی کاپی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے عنایا میرے ہاتھوں میں موجود ہے۔ میری زندگی میں پھر سے رنگ بکھر گئے تھے، لیکن سفینہ کے لیے ایک بہت بڑا پچھتاوا تھا۔ وہ جب جب اپنی بیٹی کو دیکھے گی اسے عنایا یاد آئے گی، اور اسے یہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس نے ایک انسان کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور شاید قدرت نے بھی اس کے لیے یہ انوکھی سزا چنی تھی، خود اس کی اپنی بیٹی کی ہی صورت میں۔ اور مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔